بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، زبان کا جادوگر اور صوفیاء اکرام کا عاشق۔ آج سے صدیوں پہلے جب ہندوستان میں مختلف تہذیبیں، زبانیں اور ثقافتیں پروان چڑھ رہی تھیں، تب ایک ایسی شخصیت دنیا میں آئی جس نے نہ صرف شعری میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ صوفیاء کی سنگت میں رہ کر روحانی دنیا میں مقام حاصل کیا۔ وہ تھے امیر خسرو، جنہیں دنیا بلبل ہند کے نام سے جانتی ہے۔ ابتدائی زندگی: امیر خسرو 651 ہجری میں اتر پردیش کے پٹیالی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امیر سیف الدین ترکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، جبکہ والدہ ہندوستانی راجپوت تھیں۔ اللہ اکبر! امیر خسرو کی والدہ نے دوران حمل ایک خواب دیکھا۔ اس میں ایک نورانی شخصیت نے فرمایا، تمہارے بچن سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو علم، ادب، روحانیت اور موسیقی کو دنیا کو روشنی دے گا۔ یہ خواب ایک بشارت تھی جو بعد میں حقیقت میں تبدیل ہوئی۔ امیر خسرو کا بچپن علم ادب سے سجا، ان کی آنکھوں میں بصیرت تھی، زبان میں تاثیر، دل میں نور تھا۔ دربار سے خانقاہ تک کا سفر: خسرو ایک وقت سلطنت دہلی کے درباروں میں مشہور تھے۔ علاؤالدین خلجی، غیاث الدین تغلق اور کئی بادشاہ ان کے مداح تھے۔ انہیں طوطی ہند کا خطاب ملا، لیکن دربار کے جاہ و جلال کے بیچ میں خسرو کا دل ایک نورانی کشش کی جانب مائل تھا۔ وہ کشش تھی خانقاہ نظامیہ حضرت نظام الدین اولیاء کی محفل۔ ایک دن خسرو نے اپنا سامان چھوڑا، دروازے بند کر مرشد کے دروازے پر قدم رکھ دیا۔ مرشد کے قدموں میں فنا۔ جب خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کوئی شاعر یا بادشاہ کا مصاحب نہ تھا، وہ ایک طالب تھا، فقیر جو اپنی روح کی پیاس بجھانے آیا تھا۔ خسرو نے کہا، یا حضرت، میں لفظوں کا خالق ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں ایک خاموش فقیر ہوں۔ میری زبان کو آپ کی خاموشی سے زندگی چاہیے۔ حضرت نظام الدین نے تبسم کیا اور فرمایا، اے خسرو، الفاظ سے عشق کرو لیکن دل سے ذکر کرو۔ یہ دن تھا جب خسرو کی شاعری تصوف کے رنگ میں رنگی گئی۔ وہ محض شاعر نہ رہے بلکہ عارف حق بن گئے۔ قوالی کی ایجاد: خسرو نے جب خانقاہی فضا میں محبت، ذکر اور وجد کی کیفیات دیکھی تو دل میں خیال آیا، کیوں نہ ایسی دھن ہو جو دلوں کو جھنجھوڑ دے، روح کو بیدار کرے اور لوگوں کو اللہ کی یاد سے سرشار کر دے۔ یوں قوالی کی بنیاد پڑی۔ قوالی جس میں اشعار، ساز، وجد، ذکر اور عشق کا حسین امتزاج ہوتا ہے، دراصل خسرو کی روح کا مظہر ہے۔ آج جو لوگ قوالیوں میں من کنت مولا یا چھاپ تلک گاتے ہیں، وہ دراصل خسرو کے دل کی صدا کو دوہرا رہے ہوتے ہیں۔ عشق کی عظیم آزمائش: ایک مرتبہ حضرت نظام الدین کے ایک خاص خادم نے خسرو سے حسد کرتے ہوئے کہا، تم شاعر ہو، شہرت کی چاہت رکھتے ہو، تم مرشد کے خالص غلام نہیں ہو۔ خسرو خاموش رہے۔ کچھ دن بعد سردی کی شدت تھی۔ حضرت نظام الدین نے فرمایا، کاش کوئی خادم میرے لیے لکڑیاں لاتا۔ خسرو سن کر بغیر جوتے کے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ کانٹے، پتھر، سردی، مگر خسرو کا دل گرم تھا۔ وہ لکڑیاں جمع کر کے لے آئے۔ حضرت نے پوچھا، پاؤں میں چوٹ کیوں ہے؟ خسرو نے جواب دیا، مرشد کے حکم پر درد بھی خوشبو ہے۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بولے، اے خسرو، تو جسم کا غلام نہیں، تو روح کا بادشاہ ہے۔ موت اور وصال یار: سن 1325 میں حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال ہوا۔ خسرو کو یہ خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو انہوں نے ایک فارسی شعر پڑھا، گلی گلی روئیں وسط بکن بگریم، از جدائی پیر خود ہونا چکا کریم، میں گلیوں میں کفن باندھے پھرتا ہوں، اپنے پیر کی جدائی پر خون کے آنسو روتا ہوں۔ 6 ماہ بعد خسرو بھی مرشد سے جا ملے۔ ان کی قبر پر آج بھی لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، روحانی سکون پاتے ہیں۔ آخری پیغام: امیر خسرو کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، علم ہو تو وہ روح کی بلندی کے لیے ہو، شاعری ہو تو وہ ذکر الہی کے لیے ہو، محبت ہو تو وہ مرشد خلائق کے لیے ہو، شہرت ہو تو وہ دلوں کو جوڑنے کے لیے ہو، نہ کہ تکبر کے لیے۔ علم و ادب کا شوق: خسرو بچپن سے ہی ذہین، حاضر جواب اور ادب دوست
تھے۔ انہوں نے بہت کم عمر میں ہی فارسی، عربی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ شاعری کا آغاز 9 سال کی عمر میں کیا، دیکھتے ہی دیکھتے دربار سلطنت میں ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی صحبت۔ خسرو کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ وہ تھا جب وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید بنے۔ وہ نہ صرف ان کے مرید تھے بلکہ عاشق بھی۔ حضرت نظام الدین کے بغیر خسرو کی شاعری زندگی روحانی مقام مکمل نہ ہوتا۔ وہ اکثر کہا کرتے، اگر میرے پیر نظام الدین نہ ہوتے تو میں امیر خسرو نہ ہوتا۔ ان کی مشہور نظم چھاپ تلک سب چھین لیرے منہ سے نہ ملائی کے ایک صوفیانہ کیفیت کی عکاسی ہے، جہاں وہ اللہ اور مرشد کی محبت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موسیقی میں جدت۔ امیر خسرو صرف شاعر ہی نہیں بلکہ موسیقی کار بھی تھے۔ یہ انہی کا کمال تھا کہ انہوں نے ہندوستانی کلاسیکی موسیقی میں کئی نئی راگنیاں متعارف کروائیں، جیسے راگ یمن کلیان، راگ سرفراز، اور قوالی کو ایک منظم صورت دی جو بعد میں روحانیت کا ذریعہ بنی۔ کہا جاتا ہے کہ خسرو نے ستار اور طبلہ جیسے سازوں کی بنیاد بھی رکھی، یا کم از کم ان میں جدت ضرور پیدا کی۔ شاعری کی دنیا میں انقلاب۔ امیر خسرو نے فارسی، ہندی اور برج بھاشا میں شاعری کی۔ ان کے دیوانوں میں ہزار اشعار موجود ہیں۔ ان کی شاعری تصوف، عشق، معرفت اور محبت الہی سے لبریز ہوتی۔ ان کے اشعار آج بھی قوال گاتے ہیں، صوفی سناتے ہیں اور دلوں کو روشن کرتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا، میں جسم ہوا تو روح ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور۔ مرشد سے محبت کا عظیم واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدید بیمار ہوئے۔ خسرو اتنے بے قرار ہوئے کہ کئی دن کچھ نہ کھایا پیا اور مرشد کے قدموں میں بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو خسرو کا جسم مٹی میں اور روح فضا میں بکھر جاتی۔ حضرت نظام الدین اکثر فرمایا کرتے، خسرو میرے دل کا نور ہے۔ وصال۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا وصال 1325 عیسوی میں ہوا۔ امیر خسرو پر قیامت گزر گئی۔ بس 6 ماہ بعد خسرو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کی آخری آرام گاہ بھی مرشد کے قدموں میں بنی۔ آج بھی دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے پہلو میں امیر خسرو آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے مزار پر آج بھی قوالیاں گونجتی ہیں، درود و سلام ہوتے ہیں، لوگ ان کے عشق الہی شاعری سے فیض پاتے ہیں۔ نتیجہ، امیر خسرو کی زندگی محبت، روحانیت، علم، ادب، موسیقی اور ادب کا حسین امتزاج تھا۔ وہ صرف شاعری صوفی نہیں تھے، وہ انقلاب تھے جنہوں نے صوفیہ کا پیغام عوام تک پہنچایا۔ آج بھی اگر کوئی شخص دل سے اللہ، رسول اور اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے تو اسے امیر خسرو کی شاعری میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو دلوں کو منور کر دے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اسے بھی ضرور دیکھیں۔